السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین آج ہم پڑھیں گے کائنات عالم کا دھرم برہم ہونا اور اس کے ذریعے اپنی اردو ریڈنگ کو مضبوط کریں گے. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. کائنات عالم کا دھرم برہم ہونا. کائنات عالم کا درہم برہم ہونا. درہم برہم کا مطلب ہوتا ہے غصہ ہونا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہونا. سور پھونکے جانے سے نہ صرف یہ کہ انسان مر جائیں گے بلکہ کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا. سور کس کو بولتے ہیں؟ سور اس کو بولتے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گا اور میدان محشر کے لیے جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے تو اس سے پہلے سور پھونکیں گے. وہی سور قیامت کے بعد سور پھونکا جائے گا، وہی سور ہے. آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے. چاند اور سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی. زمین ہموار میدان بن جائے گی، پہاڑ اڑتے پھریں گے. ہموار کا مطلب ہوتا ہے سیدھا برابر چکنا ہونا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر اونچ نیچ نہ ہو. ذیل کی آیت و احادیث سے یہ باتیں واضح طور پر ظاہر ہو رہی ہے. پہاڑوں کا حال. ارشاد باری ہے القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی اور تو کیا سمجھا کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی جس روز لوگ پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے. پروانہ مطلب ہوتا ہے ایک قسم کا کیڑا جو رات میں جو لائٹ جلتی ہے اس پر آ کے اڑتے رہتے ہیں، وہی پتنگا کو بولا جاتا ہے پروانہ. اڑنے والے رات میں جو کیڑا اڑتا ہے اسی کو. القاریہ کھڑکھڑانے والی. قیامت کو فرمایا ہے یہ نام اس کا اس لیے رکھا گیا کہ وہ دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آواز سے کھڑکھڑا دے گی. اس روز انسان پروانوں کی طرح بے تابانہ بدحواس ہو کر محشر کی طرف جمع ہونے کے لیے چل پڑیں گے. بے تابانہ مطلب بے چینی کے ساتھ، بدحواس یعنی مصیبت میں بدحواس ہو کر حیرت زدہ ہو کر محشر کی طرف جمع ہونے کے لیے چل پڑیں گے. ایسے غیر منظم طریقہ پر چلیں گے جیسے پروانے اندھا دھند چراغ پر گرتے جاتے ہیں. غیر منظم، یہاں پہ غیر منظم کا مطلب یہ ہوتا ہے بے ترتیب، جو کام ترتیب سے نہ کیا گیا ہو. یعنی میدان محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے تو انسان ایسے چلیں گے، کوئی سر کے بل چلتے پھریں گے، کوئی کس طرح چلیں گے، کوئی لنگراتے ہوئے چلیں گے، کوئی چلتے ہوں گے، کوئی دوڑتے ہوں گے، کوئی اڑتے ہوں گے. ایک دم عجیب طرح سے ایک دم حیرت زدہ ہو کر سب لوگ میدان محشر میں چلیں گے. یعنی غیر منظم، یعنی پتنگا کا مثال یہاں پر دیا گیا ہے، اندھا دھند پتنگا کی طرح چلیں گے. اور پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ جیسے دنیا اون یا روئی کو دھن کر ایک پھایا اڑا دیتا ہے. جب دنیا اون یا روئی کو دھنتا ہے تو اس میں خراب جو مال رہتا ہے اس کو کیسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ویسا ہی پہاڑ دنیا جیسے اون اڑا کے خراب اون کو جو پھینک دیتا ہے اس طرح ہی یعنی پہاڑ اڑتا پھرے گا. جیسے دنیا اون یا روئی کو دھن کر ایک پھایا اڑا دیتا ہے، یعنی خراب بلا اڑا دیتا ہے. پھایا مطلب وہی روئی کا خراب ٹکڑا. اسی طرح پہاڑ متفرق ہو کر اڑ جائیں گے. متفرق مطلب الگ الگ. اسی طرح پہاڑ الگ الگ ہو کر مطلب اڑ جائیں گے. سورہ مرسلات میں فرمایا، یعنی قرآن میں سورہ مرسلات اسی میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. سورہ نبا میں فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے چمکتا ہوا ریت. سورہ نحل میں فرمایا
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء۔ اور تو دیکھے پہاڑوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چلیں گے، بادلوں کے چلنے کی طرح کاریگری اللہ کی جس نے درست کیا ہر چیز کو۔ یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم اس وقت دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ ایسے جمے ہوئے ہیں کہ کبھی اپنی جگہ سے جنبش ہی نہ کھا سکیں گے۔ جنبش کا مطلب ہل نہ سکیں گے، جنبش کا مطلب ہوتا ہے ہلنا۔ ان پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑے پھریں گے۔ گالا مطلب جو روئی کا گولا آسمان میں اڑتا پھرتا رہتا ہے، اور بادل کی طرح تیز رفتار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے حکمت کے مطابق ہر چیز کو درست کیا۔ اس نے آج پہاڑوں کو ایسا بوجھل اور بھاری اور جامد بنایا۔ جامد کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ پر رہنا، ایک ایسا پتھر جو اپنی جگہ سے ہلتا نہ ہو۔ زمین کو بھی ہلنے سے روکے ہوئے ہیں، زمین کو بھی ہلنے سے روکے ہوئے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، پھر قیامت کے روز ان کا مالک اور خالق ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا۔ یہ سب اس صانع حقیقی کی کاریگری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس کا کوئی تصرف حکمت سے خالی نہیں۔ سورہ واقعہ میں فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، پھر ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار۔ آسمان و زمین، سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو اچھی طرح اڑا دے گا، پھر زمین کو چھوڑ دے گا، چٹیل میدان نہ دیکھے گا، نہ اس میں موڑ اور ٹیلا۔ یعنی قیامت کے روز پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور زمین صاف اور ہموار میدان بنا دی جائے گی۔ ہموار کا مطلب چکنی بنا دی جائے گی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا اس پر نہ رہے گا۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن بدل دی جائے اس زمین سے دوسری زمین، اور بدلے جائیں آسمان، اور لوگ نکل کھڑے ہوں گے اللہ واحد قہار کے سامنے۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین میں قیامت کے روز بدل دیے جائیں گے اور اپنی اس حیت موجودہ پر برقرار نہ رہیں گے۔ حیت مطلب جو پہلے تھا اس حال پر نہیں رہیں گے۔ اس آیت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب آسمان و زمین بدلے جائیں گے تو اس روز لوگ کہاں ہوں گے؟ اس کے جواب میں فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر ہوں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت شریفہ میں جو آسمان زمین کے بدلے جانے کا ذکر ہے وہ حساب کتاب ہونے کے بعد اس وقت ہوگا جب کہ لوگ جنت یا دوزخ میں بھیجے جانے کے لیے پل صراط پر پہنچ جائیں گے۔ پہلی آیت میں جو ذکر ہوا کہ زمین ہموار اور صاف میدان کر دی جائے گی، یہ حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے کا ذکر ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایسی زمین پر جمع کیے جائیں گے
جس کا رنگ سفید ہوگا لیکن سفیدی مٹیالے رنگ کی طرف مائل ہوگی۔ اس وقت زمین مثل میدہ کی روٹی کی ہوگی، کسی کی اس میں نشانی نہ ہوگی۔ جب قیامت ہوگی تو آسمان میں یہ تبدیلی ہوگی کہ اس کے ستارے جھڑ پڑیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، اور چاند سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، نیز آسمان پھٹ پڑے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ سورہ نبا میں فرمایا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو تم چلو آؤ گے غول کے غول، اور کھولا جائے گا آسمان تو ہو جائیں گے اس میں دروازے۔ یعنی آسمان پھٹ کر ایسا ہو جائے گا کہ گویا دروازے ہی دروازے ہیں۔ سورہ مرسلات میں فرمایا، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں جھروں کے پڑ جائیں گے۔ سورہ فرقان میں فرمایا، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ جس روز پھٹ جائے آسمان بادل سے اور اتار دیے جائے فرشتے لگاتار۔ سورہ حاقہ میں فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جاوے، ایک پھونک اور اٹھا دیے جائیں اپنی جگہ سے، زمین اور پہاڑ پھر دونوں ایک دفعہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی ہو پڑے گی۔ یعنی قیامت اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس روز بودا ہوگا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ جس وقت درمیان سے آسمان پھٹنے لگے گا تو فرشتے اس کے کنارے پر چلے جائیں گے۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ بس جب آسمان پھٹ جاوے گا تو ایسا سرخ ہو جاوے گا جیسے سرخ نرمی۔ اور سورہ معارج میں فرمایا کہ آسمان اس روز محل یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یعنی پھٹنے کے ساتھ اس کا رنگ بھی بدل جائے گا اور سرخ ہو جائے گا۔ سورہ طور میں فرمایا کہ اس روز آسمان کپ کپائے گا، یوم تمور السماء مورا، یعنی کپ کپا کر پھٹ پڑے گا۔ سورہ انشقاق میں فرمایا، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ آسمان کو پھٹنے کا اور زمین کو کھینچ کر بڑھ جانے اور پھیل جانے کا حکم ان کے رب کی طرف سے ہوگا۔ دونوں اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق کو اللہ کا حکم سننا اور عمل کرنا لازمی امر ہے، ضروری ہے۔ عمل کا مطلب ضروری۔ یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے، یعنی مانیں گے۔ تعمیل کا مطلب مانیں گے، اور ان کو یہی لائق بھی ہے کہ اپنے خالق و مالک کے حکم کے آگے جھک جائیں گے اور فرمانبرداری میں ذرا چوں چرا نہ کریں۔ زمین
کھیچرو کھی- زمین کھینچ کر ربڑ کی طرح بڑھا دی جائے گی اور عمارتیں اور پہاڑ وغیرہ سب برابر کر دیے جائیں گے تاکہ ایک سطح مستوی پر سب اولین و آخرین بیک وقت کھڑے ہو سکے اور کوئی حجاب حائل باقی نہ رہے۔ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی وہ اپنے اندر سے خزانے اور مردوں کے اجزا مطلب اس کا جسم حصہ اگل ڈالے گی اور ان تمام چیزوں سے خالی ہو جائے گی جن کا تعلق بندوں کے اعمال کی جزا ملنے سے ہوگا۔